بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک گناہگار نے خوف خدا سے بہت بڑی جاہلانہ غلطی کی اور وہ بخشا گیا۔ حدیث مبارکہ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا، یعنی غفلت سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت غلبہ ہوا اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت ڈرا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر تم میری اس راکھ میں سے آدھی تو کہیں خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کہیں دریا میں بہا دینا، تاکہ میرا کہیں پتہ نشان بھی نہ رہے اور میں جزا و سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کیا جا سکوں۔ اس نے کہا کہ میں ایسا گنہگار ہوں کہ اللہ کی قسم اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا و جہان میں کسی کو بھی نہ دے گا۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، جلا کر اس کی راکھ کو کچھ ہوا میں اڑا دیا اور کچھ دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا، تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے عرض کیا، اے میرے مالک، تو بہت خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ تشریح۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زمانہ کے جس شخص کا ذکر فرمایا، یہ بیچارہ خدا کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناواقف تھا اور اعمال میں بھی اچھے نہ تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر خدا کے خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایسی جاہلانہ وصیت کر دی اور بیچارہ سمجھا کہ میری راکھ کے اس طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ لیکن اس جاہلانہ غلطی کا منشا اور سبب چونکہ خدا کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اس حدیث میں کیونکہ خدا تعالیٰ کے خوف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک گناہ گار بندہ ہو اور وہ خدا کے خوف سے کوئی غلطی کر دے تو اس کے بعد بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بہت ہوتا ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ یہی، نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید